گناہ کرنے والا اگر اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتا تو اسے یاد رہے کہ وہ اس گناہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی، بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ بد زبانی ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر لوگ اس وقت توبہ کر لیں جس وقت نافرمانی کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو نہ ان پر عذاب کیا جائے گا اور نہ وہ ہلاک ہوں۔ جو کچھ مال دنیا تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو، جس طرح اہل دنیا کو حاصل کر کے دین کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے۔ بے شک ادنیٰ ریاکاری بھی شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ منصب و دولت کی محبت انسان کے دل میں اس طرح منافقت پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزیوں کو پیدا کرتا ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد عملی ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ راحت اور آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ۔ جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین ہو گیا تو آگے بڑھو۔ عام طور پر عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہے۔ دیکھو، وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ۔ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ دھرمی سے کام نہ لو۔ جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑنے سے بچو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور اس کے برے اثرات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اپنی تنہائی کو ذکر خدا سے بھر دو اور نعمتوں کو شکر کا ساتھی قرار دو۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو جسم سے یعنی ہاتھ پیروں سے نمودار ہو۔ علم کی موجودگی میں تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے، اور جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی کم ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے نے نماز، آپس میں صلح و صفائی اور اچھے اخلاق سے افضل کوئی عمل نہیں کیا۔ ترازو میں سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک صاحب علم اور دوسرے غور سے سن کر حفظ کر لینے والا، اور باقی تمام لوگ بیہودہ اور سرگردہ ہیں۔ میانہ روی تھوڑے سرمائے کو زیادہ کر دیتی ہے، اور اسراف سے خرچ کرنا زیادہ مال کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیز ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص موت سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے۔ بد اخلاق انسان اپنے آپ کو ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلق کو ختم کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر کبھی اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ علم اور معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے، جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اے پروردگار، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہے، بس تو ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہر شخص دل کو سکون پہنچانے والے کی تلاش میں ہے، تو ہمارے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ جس کے ظاہر اور باطن اور قول اور فعل میں اختلاف نہ ہو تو گویا اس نے امانت داری کا لحاظ رکھا اور عبادت میں اخلاص پیدا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی مصیبت نازل ہو جو تمہیں اللہ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے۔ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ عذاب کرے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کو عذاب کرتے ہیں، اور بے شک حیا ساری کی ساری خیر ہے، بھلائی ہے۔ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اسے کمتر جانے اور نہ لڑکے کو اس پر فوقیت دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ دولت مندوں کے پاس کم آیا جایا کرو، اس لیے کہ اس طرح اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر مت جانو۔ مومن نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اس کے لیے لکھ دیتا ہے، لیکن اگر نیکی پر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔
یقیناً مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل نہیں لکھا جاتا۔ جنت میں کچھ حجرے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے جو تمہارے لیے شفا ہے۔ خبردار لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے۔ مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ ان صحابی نے کئی مرتبہ سوال کیا اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ انسان روزے اور نماز سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جس دن تم نے کوئی بھی نیکی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ سودا کرتے وقت زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو کیونکہ قسم سے سامان تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس شخص نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکہ دہی سے قرض لیا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ جب تم میں سے کسی کو اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسندیدہ لگے تو اس میں برکت کے لیے دعا کرو کیونکہ ایسا کرنا آگ کا حق ہے۔ اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو کیونکہ اگر وہ تمہیں جکڑ لیں گی تو دور ترین ہلاکتوں میں ڈال دیں گی۔ عقل مند اور نیک کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنو، نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا راز نہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم نیکی پر ہو یا نہیں تو اپنے دل کی طرف نگاہ کر لو۔ اگر تم خدا کے فرما برداروں سے محبت کرتے ہو اور نافرمانوں سے بغض رکھتے ہو تو جان لو تم نیکی پر ہو، اور اگر تمہارے دل میں خدا کے فرما برداروں کی نسبت بغض اور نافرمانوں کی نسبت محبت ہے تو جان لینا کہ تم نیکی پر نہیں ہو اور اللہ تم سے دشمنی رکھتا ہے، اور انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تمام معاملات سے بہتر میانہ روی ہے۔ غصہ تمام برائیوں کی چابی ہے، نرمی آدھی زندگی ہے۔ عورت کا جہاد
اچھا گھرانہ ہے۔ کمزور کی مدد کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے، اور لالچ بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ سن لو، تمہاری بیماری گناہ اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ اپنی تربیت بے حد ضروری ہے۔ اپنے باطن کی اصلاح کرو تاکہ خدا تمہارے ظاہر کی اصلاح کر دے۔ روح کی زبان آنسو ہے، روح کی پرواز کو آنسو ہی طاقت عطا کرتے ہیں۔ وہ دیکھو جو کام کسی نے آپ کی محبت میں کیا ہے، وہ نہ دیکھو جو وہ نہ کر سکا۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم سب محض اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کسی شخص سے تکبر کو نکالنا پہاڑ کو سوئی سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ان کا ہر کام ان کی اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حق کے لیے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا ہو، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ہی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر عزت، قابلیت اور اس نور کے اشارے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس شرف سے انسان حق کو حاصل کرتا ہے۔ علم کا مطلب علم کی مکمل گرفت ہونا چاہیے۔ علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو، دل اور روح کو جاننا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ کی ساری پڑھائی اس کی پہچان سے محروم ہو گئی ہے۔ کسی شخص کو آزمانا صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ ہمارا یہی ایمان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو آزمائیں، اس کے اہل یا نا اہل ہونے کا انتخاب کریں؟ خالق نے انتخاب کیا، ہمیں بندہ بنایا، کیا اس کے انتخاب پر انتخاب کریں؟ مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ پرندوں کی طرح بنو، وہ ایسے گھونسلوں سے جاتے ہیں جب وہ صبح سے بھوکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فصلوں کے ساتھ تلخی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خالق ہمارے لیے رزق فراہم کرے گا، اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے۔ قلم تمہارا حق لکھے، عشق تمہاری روشنائی بنے۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک بھی لاپتہ ہے تو تم اڑ نہیں پاؤ گے۔ ایک پاگل جو آزاد ہو اس عقل مند سے بہتر ہے جو خرید لیا گیا ہو۔ اگر تم راہ عشق کے مقدس بننا چاہتے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خاک اور راکھ کی طرح عاجز بنا لو۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔
چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتی، تو پھر اللہ اس قوم کو بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو مکمل کرنا اللہ کا۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت کانے رہ کر دوسرے کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو، یہ میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے۔ چغل خور ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا جادوگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتا۔ جو اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے، اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ جو تم سے نیک گمان رکھے، اس کے گمان کو سچا ثابت کر دو۔ غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے۔ وہی شخص زبان کی شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ دنیا بدلتی رہتی ہے، اگر تمہیں کچھ نفع پہنچنا ہے تو چاہے تم کمزور ہی کیوں نہ ہو، تمہیں وہ فائدہ مل کر رہے گا، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچنے والا ہے تو تم اسے دور نہیں کر سکتے۔ دنیا مومن کے لیے بہترین سواری ہے، اس پر وہ خیر تک پہنچتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ برائی سے نجات پاتا ہے۔ غافل لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے درمیان جم کر مقابلہ کرنے والا۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ آخرت کی کامیابی میں سب سے اچھا مددگار حلال دنیا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے وہ عیب دیکھے جن سے وہ اپنے بارے میں اندھا ہو، یا لوگوں کے وہ عیب نکالے جسے خود نہ چھوڑ سکتا ہو، یا اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس چیز کے ذریعے تکلیف دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یا اللہ، اس دعا کو ان لوگوں کے شامل حال کر دے جو تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں، تیری وحدانیت کے مخلص ہیں اور تیری حقیقی بندگی کے ذریعے اس شیطان سے دشمنی کرتے ہیں اور اس شیطان پر غلبہ پانے کے لیے تجھ سے تیرے علم کی معرفت کی خواہش رکھتے ہیں۔ تبدیلی تب ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ جب گرنا لکھا ہوا ہو تو نہ کوئی لگام انسان کو بچا سکتی ہے، نہ کوئی کاٹھی، مگر ہمیں اسے کسی بری چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ واقعہ ہو جانے کے بعد کہتے ہیں، ارے یہ کیا ہوا؟ ارے ذرا پڑھ تو صحیح ہے غافل، کیا لکھا ہے کائنات کی کتابوں میں۔ اگر بگڑے ہوئوں کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ہمارا رب انہیں تخلیق کرتا؟ آج کے بگڑے ہوئے کل سدھر سکتے ہیں اور آج کے سدھرے ہوئے کل بگڑ سکتے ہیں۔
بیج کو اگنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑتا ہے۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ محبت ایک پل ہے اور اس ایک پل میں ہم ہزاروں بار جیتے ہیں، ہزاروں بار مرتے ہیں۔ خاموشی بہت آسان کام ہے اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ مجھے کمی نہیں ہوتی کبھی محبت کی، یہ میرا رزق ہے اور آسماں سے آتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ تو چاہتا ہے دوستی بنی رہے تو محبت کر مگر بتا مت۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ کہتا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کتنے غلط تھے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی بلکہ دل لگا کر سننی پڑتی ہیں۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یاد کی ہوتی ہے جو ہمیں بہت تیزی سے اجاڑ دیتی ہیں۔ سکون ایک نعمت ہے، جب انسان کسی کی فضول بات پر جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ طمانینت یعنی سکون صرف اپنی چھت تلے ملتی ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے یقیناً اس نے اپنی حفاظت پہلے سے کر لی۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ زندگی صبر کے دریا میں بہا دو۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت بھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اپنی نیکیوں کا وزن ہمیشہ بھاری رکھنا، کیونکہ تمہاری نیکیاں ایک دن ضرور تولی جائیں گی۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پوچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر عزت اور محبت اپنے دم پر کمانی پڑتی ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ غلط خواہش کے عروج پر صرف ایک لمحے کا ضبط
بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔